اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی سماعت قابل سماعت قرار دے دی۔ نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ سنایا ہے، جبکہ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی سماعت قابل سماعت قرار دے دی اور نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی۔ یہ نیب ترامیم سابقہ دور حکومت میں کی گئی تھیں اور کہا جا رہا تھا جی یہ پارلیمنٹ سے کیونکہ نیب ترامیم کی گئی ہیں، ان کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا یا اسے اڑایا نہیں جا سکے گا، لیکن اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ ڈائریکشن نہیں دے سکتی۔ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے اور پارلیمنٹ کا کام چونکہ قانون سازی ہے تو سپریم کورٹ شاید گورنمنٹ کی جانب سے موقف سامنے آ رہا تھا کہ نیب ترامیم جو کی گئی ہیں اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن سپریم کورٹ نے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ نیب ترامیم کالعدم قرار دی جاتی ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 2-1 سے سنایا ہے اور بہت اہم یہ کیس تھا نیب ترامیم کیس۔ سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو قابل سماعت قرار دی گئی تھی اپلیکیشن نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریت بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دی تھی اور نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ میں قابل سماعت تھا، جس کے بعد آج سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا اور آج اس فیصلہ سنا دیا ہے اور اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے گو کہ اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ یہ کیس جو کہ قابل سماعت قرار دیا گیا تھا، یہ درخواست دی تھی چیئرمین پی ٹی آئی نے جو قابل سماعت قرار دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ کیس شروع ہوا اور نیب ترامیم یہ کیس سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا اور سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ سپریم کورٹ کا بہت اہم اور بڑا فیصلہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ بار بار گورنمنٹ کی جانب سے گزشتہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم سے کالعدم قرار نہیں دے گی۔ نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ پارلیمنٹ نے کی ہیں، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی، لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جو اختیارات ہیں، جب یہ اس کو قابل سماعت قرار دیا تھا عمران خان کی اپلیکیشن کو، تو بہت اہم یہ درخواست تھی جس کو قابل سماعت قرار دیا گیا اور اس کے بعد یہ کیس سنا گیا، دونوں جانب سے دلائل دیے گئے اور پھر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جبکہ جسٹس سمرتا بندیال نے یہ کہا تھا کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل جاتے جاتے وہ یہ فیصلہ سنا کر جائیں گے اور آج انہوں نے بلا کر یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہے۔ یہ بہت اہم اور بڑی خبر ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ نیب ترامیم کیس کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی وہ قابل سماعت قرار دی گئی تھی۔ نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا۔
سپریم کورٹ نے نئے ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ سنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دی تھی۔ سپریم کورٹ نے نئے ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ نئے ترامیم کے سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آمدن سے زائد اخراجات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک ہیں۔ پلی بارگیننگ کے حوالے سے کی گئی نیب ترامیم کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ یہ بہت اہم خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار اور سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ نئے ترامیم کے سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ نئے ترامیم کے سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنایا اور سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کر دیے گئے ہیں۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بحال ہو گئے ہیں۔ پلی بارگیننگ کے حوالے سے کی گئی جو نیب ترامیم ہے اسے کالعدم قرار دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے۔ احتساب عدالتوں کی نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات بھی کالعدم قرار۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ 50 کروڑ کی حد تک ترامیم کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ بہت اہم خبر، سپریم کورٹ نے 2-1 سے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی وہ قابل سماعت قرار دی ہے۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنایا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دی گئی۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دی۔ اکثریتی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے کیسز بحال ہو گئے ہیں۔ آمدن سے زائد اخراجات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک ہیں۔ پلی بارگیننگ کے حوالے سے کی گئی نیب ترامیم بھی کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ احتساب عدالتوں کی نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات کالعدم قرار۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا۔ 50 کروڑ کی حد تک ترامیم کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا لیکن 2-1 سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار ہوئی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے اور نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال۔ سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ، بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 2-1 سے سنایا ہے۔ احتساب عدالتوں کی نیب ترامیم کی روشنی میں دیے گئے احکامات کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار ہوئی ہے۔ 50 کروڑ کی حد تک ترامیم کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ سنا دیا۔ بڑی خبر، جسٹس امرتا بندیال نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ سے قبل یہ فیصلہ دیں گے اور آج انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں خاص طور پر یہ جو فیصلہ ہے جسٹس منصور علی شاہ نے جس سے اختلاف کیا ہے اور سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ دیا ہے اور نیب ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔
سپریم کورٹ کا بہت اہم فیصلہ سامنے آیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے یہ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی گئی ہے اور اس فیصلے سے جسٹس منصور علی شاہ نے اختلاف کیا ہے۔ اکثریت کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ نے اکثریتی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا اور سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی۔ اسی پر ہم بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار انور خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ انور خورشید صاحب، کیا کہیں گے؟ بہت اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دی ہیں اور جسٹس عمر بندیال نے جیسا کہا تھا کہ جی میں ریٹائرمنٹ سے قبل یہ فیصلہ دے کر جاؤں گا، تو آج یہ فیصلہ آ گیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ جی بہت اچھا قدم ہے سپریم کورٹ کا۔ جیسے ہم پہلے باتیں کرتے آ رہے تھے کہ ہر ایک روڈ پہ چلتے ہر شخص ایک دوسرے سے بات کرتا تھا، یار جو نا کرپشن جو ہے نا وہ جو ہے نا 50 کروڑ سے اوپر کی کرے اور 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن ہے وہ اس کو کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو یہ بہت غلط فیصلہ جو ہماری پارلیمنٹ نے یہ کیا تھا، اس کو حق میں ووٹنگ کی تھی، اور اس طرح سے اور بے شمار یعنی کہ آخر میں جاتے جاتے جو ایک جو ہوتی ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے کہ 2/3 میجورٹی سے وہ جیت کرنا پڑتا ہے کوئی بھی کیس جو ہوتا ہے۔ تو ان کو جو 2/3 میجورٹی کیا کہ ان کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی انہوں نے وہ جتنے بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے اور صدر سے دستخط کیے بغیر کئی چیزیں جاری کر دی، اور یہ جسٹس عمر بندیال کا ایک بہت اچھا خوش آئند فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جاتے جاتے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ جتنا بھی قانون پاس کیے گئے تھے، انہوں نے جتنے قانون پاس کیے تھے وہ غیر آئینی اور غیر یعنی کہ وہ ایتھیکلی بہت بری بات تھی۔ یہ اس قسم کے قانون جو ہماری دنیا پوری میں جگ ہسائی ہو رہی تھی کہ ایسے بھی پارلیمنٹ ہوتی ہیں، ایسے بھی یعنی کہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے مقننہ ایسے قانون بنائے گی کہ جو ان کے حق میں جو جہاں پہ ان کو فائدہ ہو تو اپنے حق میں لے لیں، اور جہاں پہ عام آدمی غریب آدمی کا نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ 8 آنے کی روٹی چوری کرنے کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ بلینز کے کتنے کرپشن ہے اور کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اور تو اور صبح فیصلہ سنایا جانا تھا ایک صاحب کو، تو اس کو رات کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو یہ حالات ہے ملک کے، تو اللہ کرے اس میں انور خورشید صاحب اس میں ان کو جتنے بھی ہیں جتنے بھی جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جتنے بھی یہ عہدے ہیں جتنے بھی پبلک عہدے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تو بہت اچھا ہے، ملک کے لیے اچھا ہے، ملک کی جو ساکھ نیچے جا رہی ہے پوری دنیا میں اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ یہ انور خورشید صاحب مسئلہ یہ ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن اب دیکھیے عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن میں چاہتا ہوں فیصلے میں تھوڑی سی اور مزید گفتگو ہم یہ کریں کہ 500 ملین کی حد تک تو ریفرنس نیب دائرہ اختیار سے خارج قرار دینے کی جو شک تھی وہ تو کالعدم قرار دے دی ہے۔ تاہم سروس آف پاکستان کے خلاف جو ریفرنس فائل کرنے کی شکیں برقرار رکھی گئی ہیں، اور عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال کیے جاتے ہیں۔ عوامی عہدوں کے ریفرنس ختم ہونے سے متعلق نیب ترامیم کالعدم قرار دی جاتی ہیں، اور نیب ترامیم کے سیکشن 10 اور سیکشن 17 کی پہلی ترمیم کالعدم قرار دی جاتی ہے۔ عدالت نے 50 کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بحال کر دیے، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام ختم انکوائریز کیسز بحال کیے جاتے ہیں، تمام کیسز نیب عدالتوں اور احتساب عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جائیں۔ اس میں انور خورشید صاحب نیب عدالتوں میں اور احتساب عدالتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی بھی ہمارے سامنے ہی ہے، تو اب بحال ہونے سے کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں اور واقعی ان کے خلاف شواہد موجود ہیں سزائیں ہو جائیں گی ان کو؟ نہیں جی، یہ تو ہم پچھلا دیکھتے آئے ہیں کہ سزائیں صرف ان کو ہوں گی جن کو سزائیں دینے کا ہی چاہت ہے، اور جن کو سزائیں دینے کی چاہت نہیں ہوگی ان کو سزائیں نہیں ہوگی، کیوں انصاف پہ میرٹ پہ یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ یہ اپنے کس کو پکڑنا اور کس کو بچانا اس کے تحت چلیں گے۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا تھا تو نیب کے قوانین کے اندر ترامیم کر لی اور اب وہ چلے گئے۔ جیسے آپ دیکھیں ابھی یہ ترامیم یہاں پہ ہوگی، جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب پاکستان میں قدم رکھتے ہیں تو دونوں گرفتار ہوتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے تو پچھلا کیس چل ہے، اور میاں محمد شہباز شریف کا یہ تھا کہ وہ جیسے ہی وزیر اعظم بننے لگے تھے صبح تو رات کو ان کی وہ جو ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھا تو وہ ان پہ فرد جرم وہیں کا وہیں جیسے اسٹیٹس کو ہوا تھا تو وہیں ان پہ فرد جرم عائد ہونا ہے۔ اور اسی طرح جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جن پہ جیسے خورشید شاہ صاحب اور باقی لوگ تھے ان کے اوپر وہ کیسز دوبارہ کھلیں گے، وہ پاک صاف ہو گئے دھلے ہوئے
आए हुए हैं, अब दोबारा वो वहीं के वहीं चलेंगे। तो ये सिर्फ केसेस खुलने और केसेस को मजीद आगे चलने की हद तक है। इससे आगे यानी कि आप समझते हैं कि इनको सजाएं होंगी या कुछ ऐसी बात होगी, वो मुझे नहीं नजर आता। बस ये इनको अपनी लिमिट में रहने के लिए इस किस्म के कानून बनाए जाते हैं, फिर तोड़े जाते हैं, फिर दोबारा इनको सामने लाया जाता है ताकि ये लोग अपनी लिमिट में रहें बस। और बाकी जो हम आम आवाम समझते हैं कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाने को लटका दिया जाएगा, फलाने को रिकवरी हो जाएगी, ना कभी रिकवरी हुई है और ना कभी आज तक कोई इन बातों पर लटका है। अच्छा, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कि प्ली बारगेनिंग के हवाले से की गई जो नैब तरमीम है वो भी कलअदम करार दी जाती हैं, क्योंकि जिन्होंने प्ली बारगेनिंग की है, ये भी हमारे यहाँ एक अजीब सा मजाक था कि जी आपने अगर 1 अरब की करप्शन की है तो प्ली बारगेनिंग करें आप और 10-20 करोड़ रुपये आप दें और बाहर आ जाएं साफ सुथरे होकर, उसको भी कलअदम करार दिया है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें ना, ये तो बड़ी आम सी बात है ना कि जैसे आम आदमी, जैसे पाकिस्तान में आम आदमी रहने वाला यही कहता है यार ये पाकिस्तान में सब चलता है, यार क्या हो गया, पकड़ेंगे तो पैसे दे के बाहर आ जाएंगे, ये करेंगे तो ये करके बाहर आ जाएंगे। तो उसी चीज को रोकने के लिए प्ली बारगेनिंग तो सीधी साधी, देखें एक वाकया हो जाता है, कोई मसला कोई बंदा किसी की चोरी कर जाता है तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। अगर 1 लाख की चोरी की है तो उसके पास से 50,000 निकल आए, पहले वो तो पकड़ो, बाकी उस पर जुर्माना करना है, बाद में करना है। वो एक जिसके चोरी हुई है उसको थोड़े पैसे जितने मिल गए फौरी तौर पे वो तो मिल जाए। ये कंसेप्ट और है, और प्ली बारगेनिंग का कंसेप्ट ही और है कि हम पहले से 100% पता होता है कि आपने जी 1 अरब रुपया के लूट मार करनी और 10 करोड़ रुपए दे के जान छुड़ा लेनी है। तो ये पहले से पता होता है। जो प्ली बारगेनिंग का लफ्ज बिल्कुल इस किस्म का जुमला, इसको हज़फ कर लेना चाहिए, होने नहीं चाहिए। बस आपने जुर्म किया और जुर्म की आपको सजा मिलेगी। माफी एक अलग चीज है, माफी तो अल्लाह ताला से मिलती है, आवाम से भी आवाम माफ करना, क्योंकि ये पैसा आवाम का है। जितनी भी ये जो आज जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की है ना, जिस पैसे के ऊपर बात की है, जिस जो भी यानी कि जराइम है, जितने भी जराइम है, ये नेशन के खिलाफ है, ये किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। वो एक बंदा उसका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, एक बच्चा मार दिया, जैसे रेमंड डेविस का भी हुआ था, वो भी उन्होंने एक बंदा मारा था तो पैसे दे के वो भी मुल्क से वापस चला गया अपने मुल्क में। वो तो ये दहेज के कानून है सर, जितना भी करप्शन है नेशन के खिलाफ है। हाँ, अगर 25 करोड़ अवाम से वोटिंग ली जाए और वोट करके कहें जी हम इसको माफ करते हैं तो फिर ठीक है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से तल्लुक रखने वाले वोटर्स या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक रखने वाले वोटर्स भी अपने लीडर्स को माफ नहीं करेंगे। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की है साहब, नेशन का पूरा पैसा यहाँ पे प्ली बारगेनिंग से बिल्कुल उलट होना चाहिए कि पूरा पैसा नहीं, अगर आपने 1 अरब रुपए की करप्शन करी है, आप 2 अरब रुपया, 1 अरब वो दें और 1 अरब जुर्माना दें, तो तब जाके ये मामला सही होंगे। और जब तक जुर्म का जो सजा का खौफ नहीं होगा, किसी छोटे से छोटे शख्स से लेके बड़े बड़े ओहदे रखने वाले, खास तौर पे ये जो हमारे पॉलिटिकल ओहदे हैं, ये वाले लोग जब तक इनको सजाएं नहीं होंगी सही ठीक ठाक तरह की, तो ये जुर्म खत्म नहीं होंगे हमारे माशरे में। और ये भी कहा है अनवर खुर्शीद साहब की अदालत ने अपने फैसले में कि नैब तरमीम से मफाद आमा के आइन में दर्ज जो हुकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो आम लोगों के जो हकूक हैं वो नैब की इन तरमीम से मुतासर होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नैब तरमीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएंगी। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी जिससे मुतासर थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ किया गया और तरमीम की गई, तो अब उन सबको खतरा होगा किसी हद तक, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब और दीगर लोगों को? मैंने कहा ना कि मैंने पहले भी कहा कि उनको खतरा सबको है, ना सिर्फ बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब, बल्कि बाकी जो 2 पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबको खतरा है। अब ये तीनों बड़ी पार्टियां और इसके अलावा जो कुछ छोटी पार्टियां भी, उनके लोगों को, उनके पॉलिटिकल लीडरों को सबसे ये खतरा है कि अब तो ये मामले फिर वो कहते हैं ना फिर कट्टे। अच्छा, इस पर अनवर खुर्शीद साहब, यहाँ पे नवा कट्टा नहीं खुला, अनवर खुर्शीद साहब, सारे पुराने कट्टे खुले हैं। तो ये अनवर खुर्शीद साहब, इसमें बड़ी अहम चीजें हैं, मैं चाहता हूँ उस पर भी आपकी बात की जाए। उसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। वो जो नाम पिछले दिनों हमारे 16 महीने जिन्होंने हुकूमतें की हैं, उनके लोग बारी बारी एक एक करके आप अब कल से परसों से ये सुनना शुरू कर देंगे कि उसको। अच्छा, इस पे बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई है, मैं चाहता हूँ उस पर भी हम बात करें। चला गया, उसके खिलाफ रेफरेंस दाखिल हो गया, तो ये लोग वो फिर इलेक्शन को भूल जाएंगे। अनवर खुर्शीद साहब, इलेक्शन का जी
آصف زرداری کے خلاف پنک ریزیڈنسی جو ریفرنس تھا وہ بھی بحال ہوا ہے اور توشہ خانہ بھی بحال ہو گیا. شاہد خان عباسی کے خلاف جو LNG تھا, شوکت ترین کے خلاف ریفرنس تھا, وہ سب بحال ہو گئے. راجہ پرویز اشرف صاحب, عبدالغنی مجید, انور مجید کے جو مقدمات تھے فائدہ اٹھایا گیا تھا وہ بھی بحال ہو گئے. نیب ترامیم کا عدم ہونے سے نواز شریف کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس تھا اب وہ بھی بحال ہو گیا. توشہ خانہ میں خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے, جبکہ ان کے کیسز جو ہے توشہ خانہ کے اب بحال ہو گئے ہیں, جس میں آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی موجود ہیں. زرداری صاحب کے خلاف پنک ریزیڈنسی ریفرنس جو ہے وہ بھی بحال ہوا ہے. تو یہ سارے کیسز اب بحال ہوئے ہیں, تو لگتا ہے آپ کو کہ اب کچھ ہوگا یا اس پہ مزید یہ نگراں حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے گی اور آنے والی حکومت بھی اس پہ کچھ نہ کچھ ایک ایسا کردار ادا کرے گی کہ یہ تمام کیسز جو ہیں دوبارہ جو ہے بند کر دیے جائیں گے؟ یہ جی اس کے جواب کے تو 3 حصے بنتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نگران حکومت کا تو کوئی ایسا مینڈیٹ ہوتا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کرے, حتیٰ کہ وہ ایک چپڑاسی کی پوسٹنگ ایک آفس سے دوسرے آفس کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. ان کا کام ہے صرف ویٹ کرنا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کمیشن کو اس چیز پہ زور دینا کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں. دوسری بات, آنے والی حکومت جو آج کا مینڈیٹ ہے اس سے پورے پاکستان میں, اگر کوئی حکومت صحیح طریقے سے الیکٹ ہو کے آتی ہے یا پر فورس اس کو سلیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے, تو وہ یہ 3 ہی پارٹیاں ہیں جن کے خلاف ریفرنس بنے ہیں, جن کے خلاف یہ سب نیب اور توشے خانے چل رہے ہیں. یہ 3 ہی پارٹیاں بڑی, انہوں نے ہی آنا ہے دوبارہ بھی. یہ تھوڑی نا کوئی بھی پارٹی اٹھ کے آ جائے گی تو وہ الیکشن جیت جائے گی اور وہ ہو جائے گی. اگر فرض کریں کہ کوئی نئی پارٹی بنی ہے, جیسے جہانگیر ترین صاحب ہے, جیسے پرویز خٹک صاحب ہے, جیسے کوئی اور بھی بنا لیتا ہے, پیرلر بنا لیتا ہے مسلم لیگ کے, یا پیرلر بنا لیتا ہے پاکستان پیپل پارٹی, لوگ وہی ہوں گے, ان کے اندر لوگ وہی ہوں گے. کوئی ہو سکتا ہے کہ اگر 10 لوگ آئے تو اس میں 8 نیب زدہ ہوں گے اور 2 شاید نیب زدہ نہیں ہوں گے, تو لوگ سارے بہت شکریہ دوبارہ بات کریں گے. بہت اہم خبر تھی جس پہ آپ نے تجزیہ دیا, بہت شکریہ آپ کا.